السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 50 سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت کے اندر ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بہتری کی چیز اتاری جائے، یعنی اچھی چیز اتاری جائے جو تمہارے لیے نافع ہو، تمہارے حق میں بہتر ہو۔ نہ مشرکین اس چیز کو پسند کرتے ہیں، نہ یہود پسند کرتے ہیں، نہ عیسائی پسند کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ اس چیز کو اس طرح سے پسند نہیں کرتے تھے چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے۔ اگر وہ آپ کو نبی تسلیم کر لیتے بالفرض تو ان کی سرداری چلی جاتی، کیونکہ اس وقت کے سردار تھے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو جاتے، تابع ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی تسلیم کریں۔ اور دوسری طرف جو اہل کتاب تھے، ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ تھی، ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ آخری جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ہیں، جس سے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے جو لوگ تھے، اہل کتاب اور مشرکین، یہ اس حسد کی بنا پر انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ حسد کیا۔ اللہ ایک وہ جگہ فرماتے ہیں کہ حسد من عند انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حسد صرف اپنے نفس کے ساتھ کیا کہ انہوں نے دولت ایمان سے یہ محروم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو وجوہات تھی جس کی بنا پر مشرکین اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اللہ فرماتے ہیں ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ کہ ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی اچھی چیز نازل کی جائے، خیر کی چیز نازل کی جائے، اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس چیز کو نہیں چاہتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، یختص معنی خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنے رحمت سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالی فضل والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ واللہ یختص سے اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، جو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بنی اسحاق میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیلیوں کا کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے اپنی رحمت سے چاہے خاص کر لے۔ اس کے اندر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آئے گا۔ اللہ نے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھیجے ہیں اور ایسی ایسی بادشاہت ان کو عطا کی ہے کہ آج تک دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے ان جیسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ بنی اسرائیل کے نبی تھے تو اللہ نے نبوت بھی سب سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو عطا فرمائی، بادشاہت بھی سب سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نبی وہیں سے آئے گا، اللہ جسے چاہے گا یختص برحمتہ من یشاء، اپنے رحمت سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ خاص کر لے۔ تو لہٰذا ان کا یہ چیز باطل ہے جو اہل کتاب اس طریقے کی چیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔